بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہاں سے لاؤں میں پانی؟ گاؤں میں پانی کا قحط پڑ گیا ہے اور کنویں میں آسیب ہے۔ پانی لینے گیا تو وہ آسیب مجھے ہی پکڑ کر نہ مار ڈالے، پھر کیا کروں گا؟ میں نے جھنجھلا کر اور کچھ خوفزدہ ہو کر پیاس سے تڑپتی اپنی بیمار بیٹی کو دیکھ کر اپنی بیوی سے کہا تھا، جو خود بھی دکھ اور تکلیف سے بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ بھی بے بسی سے رونے لگی، لیکن میں اپنی بیٹی کو زیادہ دیر تڑپتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تبھی فیصلہ کیا کہ زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جو غیر متوقع ہوتے ہیں، لیکن انسان کو ہر حال میں ان سے نبرد آزما ہونا ہی پڑتا ہے۔ میری زندگی میں بھی کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے جو میرے لیے آزمائش تھے۔ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے آبائی گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ اسی گاؤں میں میرے ماں باپ بھی رہا کرتے تھے اور میرا اور میرے بہن بھائیوں کا بچپن اسی گاؤں میں گزرا تھا۔ میرے بہن بھائی تو شادی کے بعد اپنے بال بچوں کے ساتھ شہروں میں منتقل ہو گئے تھے، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو گاؤں میں اکیلا چھوڑ کر جانا گوارا نہ سمجھا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اسی گاؤں میں بس گیا۔ میرے ماں باپ زیادہ امیر تو نہیں تھے، لیکن اپنا ایک کھیت تھا جس پر کاشتکاری کر کے اور فصلوں کو بیچ کر ہمارا گزر بسر اچھے سے ہو جاتا تھا۔ میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میری شادی میری خالہ جات سے ہوئی تھی، جو ایک محبت کرنے اور خیال رکھنے والی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ میرے بچوں میں سب سے بڑی بیٹی تھی، جو ہماری شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہم سب کی اور خاص طور پر اپنے دادا کی بے حد لاڈلی تھی۔ اس کے بعد اس سے 2 سال چھوٹا بھائی تھا۔ خود ابھی وہ محض 5 سال کی تھی، جس میں ہم سب کی جان بسا کرتی تھی، مگر وہ 3 سال کی تھی جب اس کے دادا دادی یعنی میرے ماں باپ کا آگے پیچھے انتقال ہو گیا تھا، اور پھر میں اور میری بیوی بچے اپنے بزرگوں سے محروم ہو گئے تھے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد میرے بہن بھائی بہت کم ہماری طرف آیا کرتے تھے، اور میری بیوی کے میکے والے کچھ زیادہ ہی غریب تھے، جو بار بار یہاں آنے کا خرچہ برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ تبھی بہت کم یہاں ہم سے ملنے آیا کرتے تھے۔ میں اور میری بیوی بچے ہنسی خوشی گاؤں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگوں کی خوشیوں کو آگ تب لگی جب گاؤں میں پانی کا قحط ہو گیا۔ اس سال بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کھیتوں کا پانی بھی نہ مل سکا تھا۔ چونکہ ہمارے گاؤں میں ٹربائن جیسی جدید سہولتیں موجود نہ تھیں، تبھی ٹیوب ویلز وغیرہ سے کھیتوں کو پانی دیا جاتا تھا، لیکن بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے زمینیں خشک اور بنجر ہو گئی تھیں اور ٹیوب ویلز کے ذریعے پانی نہ نکالا جا سکا۔ لوگ پینے اور استعمال کرنے کے لیے پانی گاؤں کے کنویں سے لیتے تھے، لیکن اس کنویں میں بھی پانی کی کمی ہو گئی تھی، کیونکہ لوگوں کا ماننا تھا کہ کنویں میں آسیب ہو گیا ہے۔ پہلے ہی پانی کی قلت کا سامنا تھا، ایسے میں کنویں کا جو سہارا تھا وہ بھی گیا۔ پانی کی قلت کی وجہ سے ہمیں مزید مشکلات کا سامنا ہونے لگا۔ سبھی لوگ کنویں پر جانے سے ڈر رہے تھے، کوئی بھی کنویں پر نہ جاتا۔ دن بدن لوگوں میں خوف و ہراس بڑھنے لگا تھا اور سبھی کنویں پر جانے سے ڈرنے لگ گئے تھے، کیونکہ کوئی بھی کنویں پہ جا کر اپنی جان جوخم میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ یوں لوگ وہاں سے پانی نہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے اور اس کا کوئی حل بھی نہیں نکالا جا رہا تھا۔ میں بھی اس آسیب سے بے حد ڈرا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نہ ہی میں نہ ہی میری بیوی وہاں پانی بھرنے جایا کرتی تھی، لیکن کل رات اچانک میری بیٹی کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی تھی۔ گھر میں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا اور میری بیٹی بے حد بیمار پڑ گئی تھی، لیکن میرے پاس پانی کی ایک بوند تک نہیں تھی کہ اسے میں پلا سکتا، اس کے حواس کچھ بحال ہو پاتے۔ یوں ہی بے بسی کے مارے اگلا دن نکل آیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ والے گھروں سے اور باقی سب سے بھی پانی کا پوچھا، مگر کسی کے گھر میں پانی نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجھے یوں ہی لوٹنا پڑا۔ گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی میرا چہرہ دیکھ رہی تھی، سمجھ گئی کہ مجھے پانی کہیں سے بھی نہیں ملا ہے۔ وہ بے بسی کے مارے رونے لگی۔ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، جس کا چہرہ اور ہونٹ ایک دم خشک پڑ گئے تھے، یوں جیسے اس کے جسم سے پانی ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اس کا سر سہلانے لگا، لیکن وہ بے حد کرا رہی تھی، جیسے وہ بے حد تکلیف میں ہو۔ سارا دن یوں ہی اس کو درد میں تڑپتے اور بیماری کی حالت میں دیکھ کر گزر گیا اور پھر رات آ گئی تھی۔ گاؤں میں حکیم کی دوائیوں سے بھی آرام نہیں آیا تھا، اور اب اس کی مزید بگڑتی حالت دیکھ کر مجھے بے چینی ہو رہی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ وہ ہماری لاڈلی اور بڑی بیٹی تھی، جس کی ذرا سی تکلیف پر ہم سب کچھ بھول جایا کرتے تھے، اور آج وہ ہمارے سامنے تڑپ رہی تھی مگر ہم کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ تبھی میری بیوی نے مجھ سے کہا، میں اس آسیبی کنویں سے جا کر پانی لے آؤں؟ پانی نہ پینے کی وجہ سے ہماری بیٹی کو پانی کی کمی ہو گئی ہے، تو شاید پانی پینے کی وجہ سے اس کی حالت کچھ سنبھل جائے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ میری جان میری بیٹی کی جان سے بڑھ کر نہیں تھی۔ تبھی میں اس آسیبی کنویں سے جا کر پانی لانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اگر وہ آسیب مجھے مار بھی دیتا تو مجھے ساری عمر یہ کسک نہ رہتی کہ اپنی بزدلی کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا ہے۔ گاؤں والے کبھی بھی مجھے اس کنویں میں نہ جانے دیتے۔ تبھی رات کو میں چھپ کر گھر سے نکلا، اس بات کی یقین دہانی کر کے کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو گئے ہوں گے اور رات کے اس پہر کوئی بھی اپنے گھر سے نہیں نکلے گا۔ میں چھپ چھپا کر کنویں کی طرف بڑھنے لگا،
جو کہ گاؤں سے باہر تھا مگر زیادہ دور نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے اور ہر طرف چھائے سناٹے مجھے خوف زدہ کر رہے تھے، لیکن جیسے اس اندھیرے اور تاریکی کا خوف میرے ذہن پر چھاتا، میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کا چہرہ گھوم جاتا جو کہ تڑپ رہی تھی اور مرنے کے قریب تھی۔ اسے یاد کرتے ہی مجھ میں حوصلہ بڑھا اور میں ہر خوف کو پس پشت ڈال دیتا۔ کچھ دیر میں کنویں کے قریب پہنچ گیا تھا جس میں مجھے پانی بھرنا تھا۔ اس کنویں کے آس پاس ویران اور بنجر زمین تھی جہاں پر کسی قسم کی کوئی فصل نہیں اگی ہوئی تھی۔ میں نے آج تک اس کنویں کا وہ آصف نہیں دیکھا تھا جس کے بارے میں پورے گاؤں میں مشہور تھا، بس لوگوں سے ہی سنا تھا، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کسی نے اس آصف کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی تھا یا نہیں۔ بس سب کی طرح مجھے بھی اس آصف سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے ہر سوچ کو ذہن سے جھک کر کنویں سے پانی نکالنا چاہا، لیکن یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اندر ایک خوبصورت لڑکی ڈوب رہی تھی۔ مجھے اس کا آدھا رخ ہی نظر آ رہا تھا کہ مسلسل ڈوبنے کے باعث وہ مجھے واضح طور پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اسے ڈوبتا دیکھ کر ایک پل کو سب کچھ بھول کر حواس باختہ ہو گیا۔ میں بھول گیا تھا کہ یہاں پر کوئی آصف ہے جس سے ڈر کے یہاں کوئی پانی بھرنے نہیں آتا۔ اس لڑکی کو ڈوبتا دیکھ کر میرے دل میں احساس ہمدردی جاگا تھا اور میں نے اسے آواز دینا شروع کی۔ اس نے میری آواز سنی تھی یا نہیں، لیکن میں نے پاس پڑی بالٹی والی رسی اٹھا کر اس کی طرف پھینکی جسے اس نے تھام لیا تھا۔ میں نے اس کی رسی تھامتے ہی پورا زور لگا کر رسی کو اوپر کھینچنا شروع کیا اور پھر رفتہ رفتہ اس لڑکی کو رسی کی مدد سے کھینچ کر باہر نکال لیا تھا۔ وہ لڑکی پوری طرح بھیگی اور کانپتی ہوئی مسلسل رو رہی تھی۔ رو مت، تم ٹھیک ہو؟ میں نے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر عذرائے ہمدردی کہا تھا۔ میری آواز سن کر اس نے اپنا گیلا دوپٹہ تیزی سے اپنے اوپر ٹھیک کیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے سلیے میں اسے میں کہاں لے کر جاؤں، کیونکہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ تمہیں گھبرانے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں، چلو میرے ساتھ، میں نے نرم لہجے میں کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ہچکیاں بھرتے میرے پیچھے چل پڑی۔ لیکن جانے سے پہلے میں نے کنویں سے پانی بھر لیا تھا تاکہ اپنی بیمار بیٹی کو پلا سکوں۔ پورے راستے میں نے یا اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی تھی، لیکن تسلی کے لیے میں مڑ کر اسے ضرور دیکھ لیتا وہ میرے پیچھے آ بھی رہی ہے یا نہیں۔ پورا گاؤں رات کے اس پہر سنسان پڑا ہوا تھا۔ میں اسے لے کر گاؤں کی گلیوں سے گزرتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ جیسے ہی میں اس لڑکی کو لے کر گھر پہنچا، میری بیوی بچوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اپنی بیوی بچوں کا رنگ اڑتا دیکھ کر میں نے جو ہی اس لڑکی کے چہرے کو دیکھا، جان نکل گئی، کیونکہ اس لڑکی کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا۔ صرف چہرہ ہی نہیں، اس کے ہاتھ بھی جلے ہوئے اور زخم کچھ حد تک تازہ تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے جلا کر مارنے کی کوشش کی گئی ہو یا وہ خود ہی جل گئی ہو۔ پہلے میں نے اس کا آدھا چہرہ ہی دیکھا تھا جو بالکل بے داغ اور حسین تھا، اور اب اس کا آدھا جلا چہرہ دیکھ کر اپنی بیوی بچوں کے چہرے کے اڑے رنگ کا مطلب میں سمجھ گیا تھا۔ اس کا آدھا چہرہ چاند کی طرح روشن اور منور، جبکہ آدھا چہرہ گرہن زدہ لگ رہا تھا جسے کوئی بھی دیکھتا تو خوف زدہ ہو جاتا۔ میں تیزی سے اس لڑکی کو دوسرے کمرے میں چھوڑ کر واپس آیا اور اپنی بیوی کو تسلی دے کر اپنی بیمار بیٹی کو پانی پلایا، جسے پی کر اس کی حالت کچھ سنبھلنے لگی تھی۔ ہم سب نے بھی سیر ہو کر پانی پیا کہ ہم لوگ بھی پیاسے تھے۔ میری بیوی نے اس لڑکی کو اپنے کپڑے دیے تاکہ وہ کپڑے بدل لے۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو کھانا تیار کرنے کا کہا اور اپنے بچوں کو سلا کر اس لڑکی کے پاس لایا جسے میں نے کمرے میں چھوڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تو میں نے اسے نرمی سے تسلی دی کہ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میری تسلی پر وہ اپنا چہرہ دوپٹے کی آڑ میں چھپائے ہوئے واپس پلنگ پر بیٹھ گئی تھی، تو میں نے بھی اس کے سامنے ایک موڑا گھسیٹا اور اس پر بیٹھ گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس کنویں میں ڈوب کیوں رہی تھی۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید وہ خودکشی کر رہی ہوگی، لیکن پھر اپنا خیال میں خود ہی جھٹک دیا۔ اگر وہ خودکشی کی کوشش کر رہی تھی تو مدد کے لیے ہاتھ پیر نہ چلاتی۔ اپنے ذہن میں اٹھتے سوالوں کو میں نے لفظوں کا پیراہن پہنایا اور پھر اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اور اس حال تک کیسے پہنچی ہے، وہ بھی اس کنویں میں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کنواں آسیبی ہے۔ میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ وہ کنواں آسیبی نہیں ہے، بلکہ جان بوجھ کر اس کنویں کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی گئی ہے تاکہ لوگ وہاں جانے سے گریز کریں۔ اس کے جواب پر میں کچھ حیران ہوا، ایسا کیوں اور کون کر سکتا ہے؟ میں کچھ پوچھتا اس سے پہلے ہی اس لڑکی نے پھر سے بولنا شروع کیا اور بتایا کہ اس کا نام ہرملا ہے اور وہ شہر میں رہتی تھی۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ بہن بھائیوں میں وہ سب سے بڑی تھی اور 2 بھائی چھوٹے تھے جو ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے کہ کما سکتے۔ اچانک اس کے باپ کے گردے فیل ہو گئے اور اس کے علاج کے لیے انہیں بے حد پیسوں کی ضرورت تھی، اور ملا نے کافی لوگوں سے مدد مانگنے کی کوشش کی تاکہ اس کے باپ کی جان بچ سکے، لیکن سب نے ہی اس کی مالی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس میں اس کے رشتہ دار بھی شامل تھے۔ اس کے بعد اس نے کسی سے قرضہ لینے کی کوشش کی مگر پھر بھی ناکام رہی، جس پر گھر کا سامان بیچنے کی نوبت آ گئی تھی، مگر وہ بھی اتنا قیمتی نہیں تھا کہ اس کے باپ کا علاج ہو پاتا۔ اب تو گھر میں فاقے ہونے لگے تھے۔ وہ ایک دن یوں ہی ناکام سی روتی ہوئی مدد کی آس میں سڑک پر چل رہی تھی جب ایک آدمی کی کار سے ٹکرا گئی۔ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی تھی، مگر وہ آدمی جو کہ غالباً ڈرائیور تھا
اسے اسپتال لے جانے پر بازد ہوا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی میں ایک نوجوان بیٹھا ہوس میں تھا، اسے دیکھ کر وہ گھبرا گئی، مگر اس نوجوان نے اسے تسلی دی اور اس کے مسلسل رونے کی وجہ پوچھی۔ تسلی اور ہمدرد لہجے ملتے ہی حرملہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹا اور اس نے اس نوجوان کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نوجوان نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، کہا کہ وہ اس کے باپ کا علاج کروائے گا، مگر بدلے میں حرملہ کو اس کی ہر ایک بات ماننا پڑے گی، جو وہ کہے گا وہ کرنا ہوگا۔ اس کی شرط سن کر حرملہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ شرط کیوں رکھ رہا تھا یا وہ اسے اپنی شرط کے مطابق کیا کیا کروانا چاہتا تھا۔ وہ اس کی گہری شرط سن کر بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ ایک طرف اس کے باپ کی جان تھی تو دوسری طرف اس اجنبی نوجوان کی وہ شرط جس کے مطابق حرملہ اس کی پابند ہو جاتی۔ کافی وقت تک سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے اس نوجوان کی شرط ماننے کی حامی بھر لی تھی کہ اس کے لیے اس کے باپ کی جان سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں۔ اس کے حامی بھرتے ہی وہ نوجوان اس کے ساتھ اس کے گھر آیا۔ سارے محلے والے اتنی شاندار گاڑی اور امیر آدمی کو اس کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر وہ اس کو لے کر اندر گئی جہاں اس کا بوڑھا باپ کھانس کھانس کر مر رہا تھا۔ وہ نوجوان اپنے ڈرائیور کی مدد سے اس کے باپ کو ہسپتال میں لے گیا اور پھر وہاں پر اس کا باقاعدہ علاج شروع کر دیا گیا۔ اس کے گردے مکمل طور پر ضائع ہو چکے تھے، لیکن اس نوجوان نے ایک ہفتے کے اندر اندر صحت مند ڈونر کا انتظام بھی کر لیا تھا، جس پر حرملہ کو شدید حیرانی ہوئی، لیکن وہ امیر تھا تو اس کے لیے یہ سب مشکل نہیں تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس کے باپ کا ٹرانسپلانٹ ہو گیا تھا، اور اس دوران اس اجنبی نوجوان نے ایک بار بھی اس سے اپنی شرط کے متعلق کوئی بات نہ کی، نہ ہی اسے بتایا کہ اپنی شرط کے مطابق وہ چاہتا کیا ہے، جس پر حرملہ بھی مطمئن ہو گئی۔ لیکن ٹھیک 1 مہینے بعد حرملہ کے سر پر بم تو تب پھوٹا جب اس نوجوان نے اسے اپنی شرط یاد دلائی اور وہ خوفزدہ سی رہ گئی۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ جدی پشتی رئیس تھا اور ایک گاؤں کے سردار کا بیٹا تھا، جو اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھا کرتا تھا، چاہے پھر وہ جائز خواہش ہو یا پھر ناجائز۔ اس کے باپ کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو چکا تھا، جس کے بعد وہ رئیس اور بگڑا ہوا نوجوان چاہتا تھا کہ حرملہ اپنی شرط پوری کرے، اور اس شرط کے مطابق حرملہ اس کی ہر بات ماننے کی پابند تھی۔ اور پہلی بات ہی اس نے جو کہی تھی تو حرملہ خوف سے گنگ رہ گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ حرملہ اس کی بیوی بن کر اس کے گھر جائے اور اس کی بیوی بننے کا ناٹک کرے۔ حرملہ سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے نقلی بیوی کو اپنے گھر لے کے جا کر اپنے گھر والوں کو مطمئن کرنا تھا۔ اسے لڑکیوں کی کمی نہ تھی، لڑکیاں اس کی زندگی میں موجود تھیں، لیکن وہ اپنی اس عیاشی کی خاطر کبھی بیوی نام کی مصیبت گلے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ حرملہ کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہ تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ اس کے کمرے میں رہے۔ تبھی انہوں نے پیپر میرج کر لی اور یوں وہ اس نوجوان کے ساتھ اس کی حویلی میں آ گئی، اور وہ حویلی کسی اور کی نہیں بلکہ ہمارے گاؤں کے سردار کی تھی، جس کا اس پورے گاؤں پر راج چلتا تھا۔ اور حرملہ کی بات سن کر اب مجھے یاد آ گیا تھا کہ یہ سردار کا منشی ہی تو تھا جس نے یہ افواہ پھیلائی تھی کہ کنویں میں آسیب ہے، اور یہ بات بھی مجھے منشی کے بیٹے سے ہی پتہ چلی تھی، اور حرملہ نے کسی اور سے نہیں سردار کے اکلوتے بیٹے میر حیدر سے ہی پیپر میرج کی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے حرملہ سے پوچھا، جو اب رو رہی تھی، مگر وہ مجھے بتانے لگی کہ حویلی والوں نے ان کے نکاح کو قبول نہیں کیا، بلکہ مجھے حویلی سے نکل جانے کو کہا، لیکن میر حیدر ان کے سامنے ڈٹ گیا۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اسے سختی سے کہہ سکتے تھے مگر نہ گھر سے نکال سکتے تھے، نہ ہی مار پیٹ سکتے تھے۔ تبھی مصلحت کے تحت چپ ہو گئے اور میر حیدر کے سامنے اسے قبول کر لیا گیا، مگر پھر ان کا رویہ بدلنے لگا۔ میر حیدر کے سامنے وہ اسے کچھ نہ کہتے، جبکہ اس کے پیچھے وہ اسے نوکرانیوں جیسا سلوک کرتے۔ میر حیدر بے باک اور عیاش لڑکا تھا جس کا زیادہ تر وقت شہر میں گزرتا تھا۔ وہ خود تو شہر چلا گیا لیکن حرملہ کو یہاں چھوڑ گیا تھا۔ حویلی والوں کو وہ بہو دے چکا تھا، وہ شادی جیسے جھنجھٹ سے آزاد ہو گیا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد حرملہ کی شامت آ جاتی، لیکن وہ چپ رہنے پر مجبور تھی کہ اپنے آپ کی زندگی اس نے اپنی زندگی کی آزادی دے کر خریدی تھی، اور میر حیدر کے گھر والے اسے مار کر دھمکاتے بھی تھے۔ اگر اس نے میر حیدر کے آگے زبان بھی کھولی تو وہ اس کے گھر والوں کو مار دیں گے، جس پر وہ میر حیدر کے سامنے چپ رہنے پر مجبور تھی۔ اسی لیے جب میر حیدر گاؤں آتا وہ اس کے پوچھنے پر سب اچھا ہے کی رپورٹ دیتی۔ ان کی پیپر میرج کو 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور اس 1 مہینے میں حویلی والوں نے اسے بے حد زد و کوب کیا تھا۔ میر حیدر سے اس کا رشتہ کاغذی ہی تو تھا، وہ اپنے گھر میں یہی بتا کر آئی تھی کہ وہ نوکری کرنے دوسرے شہر جا رہی ہے، اور پھر 2 ہفتوں بعد میر حیدر گھر آیا تھا۔ حرملہ کے حسن کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے اپنی بیوی کا درجہ دے دیا تھا۔ وہ اب کم ہی شہر میں جایا کرتا تھا اور زیادہ تر وقت حویلی پر ہی گزارتا تھا، جس پر حویلی والوں کو حرملہ پر ظلم کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ حرملہ میر حیدر کے بدلے رویے پر خوش تھی، اور اس نے دل سے میر حیدر کو اپنا شوہر تسلیم کر لیا تھا، اور پھر 2 مہینے بعد اسے ماں بننے کی خوشخبری مل گئی تھی، جس پر میر حیدر اور وہ بے حد خوش تھے۔ میر حیدر اب سنور گیا تھا،
اور یہ خبر سننے کے بعد سارے برے کام چھوڑ دیے تھے، جس پر حرملہ بھی بے حد خوش تھی۔ حویلی والے کسی نیچ ذات کی لڑکی سے اپنا وارث نہیں چاہتے تھے، تبھی وہ خوش نہیں تھے، لیکن میر حیدر کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہ کیا۔ حرملہ نے گھر والوں کو بھی ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا تاکہ اس کے دل پر کوئی بوجھ نہ رہے، مگر پھر سے اس کا برا وقت شروع ہو گیا۔ جب میر حیدر کو کسی کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر جانا پڑا اور وہ حرملہ کو ایک بار پھر حویلی والوں کے آسرے پر چھوڑ کر چلا گیا اور ایک بار پھر حویلی والوں کو اس پر ظلم کرنے کا موقع مل گیا۔ میر حیدر کے جاتے ہی حرملہ کی نند نے اس پر گرم تیل گرا کر اسے جلا دیا، لیکن وہ پھر بھی بچ گئی۔ کچھ دن یوں ہی حمل کی حالت میں تڑپتی رہی، مگر ایک ہفتے بعد جب وہ کچھ حد تک ٹھیک ہوئی تو رات کے وقت اس کے سسر نے اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے کنویں میں پھینکوا دیا تاکہ وہ مر جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ میں وہاں پہنچ گیا اور وہ بھی بچ گئی اور اس کا بچہ بھی۔ اس کے منہ سے ساری حقیقت سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ مجھے تو کیا، گاؤں میں سے بھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میر حیدر کی کوئی بیوی بھی ہے۔ وہ زیادہ تر شہر میں ہی رہا کرتا تھا اور حویلی میں بھی گاؤں والوں کا جانا ممنوع تھا، شاید تبھی کسی کو اس بارے میں پتہ نہیں چل پایا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کو سن کر میں ششدر رہ گیا تھا۔ حرملہ کے بارے میں کوئی جان نہ پائے، شاید تبھی یہ بات مشہور کی گئی تھی کہ کنویں میں آسیب ہے۔ میر حیدر کے والد سردار میر احمد بے حد ظالم انسان تھے جو اپنی منمانا اچھے سے جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ گاؤں بے حد پسماندہ تھا، نہ ہی یہاں کوئی اسپتال تھا، نہ ہی اسکول اور نہ ہی کوئی اور سہولت، کیونکہ سردار میر احمد اس گاؤں کی بھلائی اور فلاح کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے۔ میں نے اٹھ کر حرملہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی کہ اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس کا بھائی ہی ہوں اور اس کی مدد ضرور کروں گا، بس وہ اس گھر سے باہر نہ نکلے تاکہ کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ اس نے میری بات پر سر ہلا دیا تو میں اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنی بیوی کو ساری بات بتا دی، جس پر وہ بھی افسردہ ہو گئی۔ اگلے دن میں حویلی جا پہنچا اور منشی سے میر حیدر کے بارے میں پوچھنے لگا، جس نے بتایا کہ کل وہ آیا تھا مگر پھر واپس شہر چلا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا کہ اس نے حرملہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی، مگر وہاں سے باہر آتے ہوئے میں نے کچھ ملازموں کو بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کل میر حیدر حویلی آیا تھا مگر بے حد غصے اور طیش میں یہاں سے گیا تھا۔ میں یہ سب سن کر الجھا اور اب کی بات شہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے منشی سے میر حیدر کے شہر والے ٹھکانے کا پوچھا تو وہ کچھ مشکوک ہوا، مگر میں نے بہانہ بنا دیا کہ میر حیدر نے مجھ سے کچھ سامان منگوایا تھا، وہی دینا تھا، جس پر اس نے مجھے پتہ بتا دیا۔ اور پھر میں اسی دن میر حیدر کے ٹھکانے پر پہنچا۔ وہ مجھ سے چھوٹا تھا مگر میرے مالک کا بیٹا تھا، تبھی میں نے عزت اور احترام سے حرملہ کا نام ہی لیا تھا۔ جب اس نے بنا کچھ سنے مجھے گریبان سے تھام کر مارنے کی کوشش کی، یہ کہہ کر کہ اس عورت کا نام کیسے لیا؟ میں نے اس کے سامنے جو اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ میر حیدر کی بات سن کر مجھے سمجھ میں آیا کہ حویلی والوں نے یہی کہانی اسے سنائی ہوگی۔ میں نے بھی سارے لحاظ پرے رکھ کر میر حیدر کو ساری بات بتائی تو وہ ایک پل کو شاک رہ گیا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو، مگر اگلے ہی پل وہ میرے ساتھ گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا اور پھر حرملہ کے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت حرملہ کے چہرے سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا اور وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میر حیدر اس کا آدھا جلا ہوا چہرہ دیکھ کر لڑکھڑا سا گیا تھا اور پھر زمین پر ڈھہ گیا اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور پچھتانے لگا کہ اگر وہ اسے چھوڑ کر نہ جاتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس کے رونے کی آواز پر حرملہ بھی جاگ گئی اور پہلے اسے دیکھ کر گھبرائی مگر پھر اس کے گلے سے لگ کر خود بھی رونے لگی۔ میر حیدر روتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا، وہ سب سے اس کے اس حال کا حساب لے گا اور اب اسے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ حرملہ بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے جلے ہوئے چہرے سے نفرت نہ کرے، جس پر اس نے حرملہ کو اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا کہ وہ کبھی اس سے نفرت نہیں کرے گا، نہ ہی اب اسے کسی ظلم کا شکار ہونے دے گا۔ اس کی یقین دہانی پر حرملہ کو کچھ سکون محسوس ہوا، وہ اس کے ساتھ تھا۔ میر حیدر حرملہ کو لے کر سیدھا حویلی پہنچا تھا، میں بھی اس کے ساتھ ہی تھا کیونکہ میں سب کا چشمدید گواہ تھا، جسے نہ صرف حرملہ کو سال میں دیکھا تھا بلکہ اس کی جان بھی بچائی تھی۔ شاید خدا نے میری بیٹی کی بیماری کے ذریعے ہی مجھے حرملہ کو بچانے کا وسیلہ بنایا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی حرملہ کو زندہ سلامت دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یقیناً وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ مر چکی ہے۔ میر حیدر نے چیخ چیخ کر سب ملازموں کو بلا لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے گھر والے کچھ پوچھتے، وہ چنگاڑتے ہوئے سب ملازمین سے پوچھ گچھ شروع کر چکا تھا، جو اس کے خوف سے سب کچھ بتائے جا رہے تھے کہ کیسے اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والے حرملہ پر زمین تنگ کیا کرتے تھے اور وہ چپ چاپ سہتی چلی جاتی تھی۔ سب کچھ سننے کے بعد اس نے بھڑک کر جب اپنے ماں باپ سے سب کے بارے میں پوچھا تو اس کے باپ میر احمد نے بھی واضح الفاظ میں جتا دیا کہ وہ کمزاد لڑکی کو کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کرتے اور میر حیدر کی شادی کسی اونچی خاندان میں کرانا چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے حرملہ کو مار کر حیدر کی زندگی سے نکالنے کی کوشش کی۔ ان کے منہ سے اعتراف سن کر حیدر نے ان سے اپنا ہر تعلق توڑ لیا اور پھر جرگہ بلایا جس میں نے گواہی دی کہ کیسے میں نے حرملہ کو ڈوبنے سے بچایا۔ میر حیدر کے ڈر سے سبھی ملازمین اور منشی نے بھی منہ کھول دیا، جس کے بعد سبھی پنچایتوں نے میر احمد سے سرداری کا رتبہ چھین لیا اور وہ پورے گاؤں والوں کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد میر حیدر حرملہ کے ساتھ شہر میں منتقل ہو گیا،
جبکہ میر احمد کی سرداری اور اجارہ داری بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی تھی، مگر خدا کے کرم سے میں ہمیشہ محفوظ رہا۔ بیٹا اور سرداری چھن جانے پر میر احمد کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا، جس پر میر حیدر کو ترس آیا اور وہ اکثر حویلی آنے جانے لگا۔ کچھ سالوں بعد میر حیدر ہرملا اور اپنے بیٹے کے ساتھ مجھ سے ملنے آیا۔ ہرملا کے چہرے کی سرجری ہوئی تھی، جو پہلے جیسا خوبصورت ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر اس دن میں کنویں پر نہ جاتا تو شاید ہرملا آج ہم میں نہ ہوتی۔ ان کی زندگی اب بے حد سہل اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار ہو گئی تھی، اور میں بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آج ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔